बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आने वाले जो 4 दिन हैं वो बहुत ही अहमियत के आमिल हैं। इनको आने वाली कश्मीर में जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये 4 दिन उनके लिए बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। यानी 22 अगस्त आज शाम को पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया है मुज़फ़्फ़राबाद में। अब की बार जो है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उनको कहा गया कि आप बुलाएं। बहुत सी तनकीद हो चुकी है और अली अमीन गंडापुर की खुसूसी शिरकत होनी है या नहीं होनी वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे ज़राए अभी तक बता रहे थे कि कुछ मामलात हैं कि वो शायद ना जा सके, लेकिन हो सकता है वो पहुँचें, और बाकी क्या सूरतहाल होगी। फिर उसके बाद 23 अगस्त कमर्शियल यानी कश्मीर कौंसल का इलेक्शन है। कश्मीर कौंसल के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज़ आया है। पीपल्स पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वो कैसे? इसी तरह पीटीआई ने जहां जिनको 3 सीट मिलनी थी उन्होंने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आज रात बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। सुबह तक आज पार्लिमानी पार्टी में बहुत चीज़ें सामने आने हैं, वो आपको लेटर ऑन बताएंगे। इसके साथ साथ जो है वो 24 अगस्त को काबीना का फ़ैसला जो है वो मुतवक्के है, यानी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कौन कौन क्या है और काबीना में कौन कौन से लोग अभी फ़िलहाल शामिल हैं। कोशिश करेंगे कि आपको आज हम नाम भी बताएं और जो हमारे ज़राए हम तक पहुंचा रहे हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। और अगर वो नाम होते हैं तो डेफ़िनेटली आप भी इधर हैं, हम भी इधर ही हैं, और नहीं होते तो हम समझेंगे कि वो हमारी ख़बर जो है वो ठीक नहीं रही। लेकिन उसके साथ साथ 25 को सदर का हलफ होना है 3 बजे, और उसके बाद 26 को काबीना का हलफ होना है। ये यानी 4 अहम दिन समझे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हैं वो आपके साथ पहले रखते हैं कि एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने 2 उम्मीदवार मैदान में क्यों उतारे हैं, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है। एक तो ये है। दूसरी बात ये समझी जा रही है कि जो पीटीआई है उसकी 3 सीटें बनती हैं, तो उसने क्यों 2 बंदे उतार दिए हैं मैदान में। पीपल्स पार्टी क्या आज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो हो रहा है वो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास ना सिर्फ पीटीआई का हो रहा है, बल्कि उसमें हम देख रहे हैं अपोजिशन भी जो है वो आज उसने भी तलब किया है पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास। इसके साथ साथ कश्मीर कौंसिल की टोटल 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं और टोटल जो है 53 का ऐवान है। उसमें आपको इल्म है कि चौधरी यासीन साहब ने अभी कोई हलफ नहीं उठाया, तो उठाएंगे तो 1 सीट उनकी होगी। तो फ़िलहाल आप ये देखें कि 52 टोटल वोट हो सकता है, अगर होगा तो टोटल 52 वोट होगा। एक जो है वो, क्योंकि आपको इल्म है कि वो सीट जो है वो काउंट नहीं होगी, और ये जो वोट कश्मीर कौंसिल में देंगे सदर यानी अभी मुंतखब हुए हैं, ये इनका आखिरी वोट होगा ऐवान में। उसके बाद ज़रा ये हलफ उठा लेंगे तो डेफिनेटली फिर इनका, तो यानी यूँ अगर ओवरऑल देखें तो 32 पीटीआई के हैं और 12 और 7 19, और फिर हम अगर जेकेपीपी और वो देखें तो वो भी किस तरफ जाते हैं, ये अभी कुछ भी कहने का वक्त है। अब 11 मेंबर एक कश्मीर कौंसिल का मेंबर को मुंतखब करते हैं। आप अगर इसकी फॉर्मेशन जाने तो यूँ पीटीआई को 1 बंदा और चाहिए होगा, तो यूँ वो 3 लोगों को कश्मीर कौंसिल की यानी वो नुमाइंदगी दे सकते हैं। अब कश्मीर कौंसिल में 4 बंदे उम्मीदवार मैदान में होते हैं। असर कुरैशी साहब के कागजात वापस अभी तक नहीं हुए, आल्दो कहा जा रहा है कि देर हो गई सवेर हो गई, लेकिन यूनुस मीर साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। करोड़ों के जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी उन्होंने पैसे दे के आए और अभी भी आए, और उस पर खामोशी है। किसी तरफ से ये डिफेंड नहीं किया गया उनको कि जनाब उन्होंने पैसे नहीं दिए या लेन देन नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के जाले हों या तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग हों या इवन जो सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, वो भी बड़े परेशान नज़र आते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं, उनको वेलकम किया जाता है, और तहरीक इंसाफ में उन लोगों को जगह ही नहीं मिल रही जो आज से 4-5 साल पहले बड़े नुमाया नाम रखते थे। आप अंदाज़ा कीजिए, जो कहा जाता है तहरीक इंसाफ के चेहरे हैं आज वो कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। आप काबीना में भी आपको जो नज़र आएगा, इवन ये बताया जाए कि महाजरीन के 12 में से सिर्फ 2 लोगों को जो यानी कि वजारत ऑफ़र हुई है, एक जो डिप्टी स्पीकर हैं, बाकी यानी लोग अभी नाराज़ हैं, उनको जो ओहदे दिए जा रहे हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो महाजरीन के जो जम्मू वैली की जो सीटें हैं 12, उनमें से यानी अगर 2 बनते हैं तो डेफिनेटली वो भी एक मामला है। वो कौन कौन से लोग बन रहे हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन ये पहले कश्मीर कौंसिल का मामला देख लेते हैं। यहाँ पे बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। सरप्राइज़ क्या है कि अगर क्योंकि 11 मेंबर हैं, यूँ अगर जेकेपीपी और सरदार अतीक यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर वो मिल जाते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ,
تو وہ سرپرائز دے دیں گے ادھر، کیونکہ ادھر 19 ہیں پہلے سے، تو یوں یعنی 52 میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر 32 پی ٹی آئی کے پاس ہیں تو 20 ان کے پاس ہیں، اور یوں ان کو بھی 2 نمبر چاہیے. تو اگر یہاں سے پی ٹی آئی سے کسی نے بھی 2 سرپرائز دے دیے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس 22 چلے جائیں اور وہ اپنا 2 بندے امیدوار میدان میں وہ نکال سکتے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ یعنی یہ آپس میں ٹکٹ کے معاملے میں ایک پیج پہ نہ ہوئی تو 2-3 لوگوں نے بھی سرپرائز دیا تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو یوں اس پر تحفظات ہیں. تینوں گروپ بڑے میدان میں ہیں، اور اس میں آج پارلیمانی کمیٹی کا اسی لیے اجلاس، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اب اس میں جو بھی سرپرائز ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب آ جاتے ہیں جناب اس کے بعد کابینہ میں جن لوگوں کو کچھ ملنے والا ہے، کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ ایڈوائزرز اور معاون خصوصی کے لیے بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ فی الحال آپ یہ کریں، انہوں نے انکار کیا ہے. جو وزارت کے چکر میں تھے ان کو فی الحال انکار ہے، لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ بعد میں ان کو شامل کیا جائے گا. تو فی الحال آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فل کابینہ یعنی وہ نہیں آئے گی. کچھ لوگ یعنی کچھ وزارتیں آ جائیں گی، کچھ پینڈنگ پڑی رہیں گی، یعنی یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اگر جموں کی بات کریں تو عبد الماجد خان پہلے بھی نام آپ کے سامنے ہے کہ وہ نام آتا رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اکمل سرگالہ ہیں، ان کو بھی، یہ 2 لوگ ہیں جن کو وزارت ملنے کے چانسز بڑے مضبوط ہیں، 90% تک ہیں. اور جو ہیں ماجد صاحب، ان کو فائنینس اور ریونیو یہ ملنے کے چانسز ہیں. اسی طریقے سے میر اکبر صاحب ہیں، وہ ابھی تک بدستور اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی اور یہ موجودگی علیم گنڈاپور اور سادات تنویر الیاس کے موجودگی میں کہ ان کو جنگلات ہی دی جائے گی. آل دو جنگلات کے معاملے میں ان کے اوپر پہلے سے الزامات موجود ہیں. پھر اسی طرح جو چودھری کیا نام ہے جی مظفرآباد سے چودھری ارشد صاحب ہیں، رشید صاحب جناب، وہ کہا جا رہا ہے کہ P&D پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ لینے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ان کی جو سفارش ہے بڑی تگڑی نظر آتی ہے. خواجہ فاروق جو ہیں وہ بلدیات، اور یوں چودھری اقبال اپنی IT کی منسٹری لینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ سردار تنویر الیاس لینا چاہ رہے تھے. چودھری اقبال کیونکہ یہ بڑے پرانے ساتھی ہیں عمران خان کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ IT کی وزارت انہوں نے چھین لی ہے سردار تنویر الیاس سے، جو کہ سردار تنویر الیاس ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باغ میں جلسے ہوا کرتے تھے تو ان کے چند ان کے بڑے قریب مشیر سمجھے جاتے ہیں یا ان کے میڈیا PROs ہیں، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم IT کی سیکٹر میں جناب بہت بڑا کام کریں گے. ہم تو باغ اور تمام تینوں ڈویژن میں IT کے میدان میں ہم سافٹ ویئر ہاؤسز بنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ بجلی کوئی نہیں ہے اور باقی معاملات نہیں ہیں، تو آپ کیسے یہاں پہ IT کے بڑے بڑے پارک بنائیں گے. لیکن یعنی کہنے کا مطلب ہے وہ پہلے سے ہی IT کے، ٹورزم کے اور P&D یہ 3-4 محکمے ہیں جس پر وہ بات دیکھتے رہے. سردار تنویر الیاس صاحب کو فی الحال کہا جا رہا ہے کہ بلڈنگ، کیونکہ وہ سینٹرس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں تو وہ ان کو بلڈنگز کا محکمہ دے دیں. اور دوسرا ٹورزم، کیونکہ پیر چناسی اور اس طرح کے کچھ ایریاز میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے پہلے سے ہے، اور وہاں پہ وہ ہٹس وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں. تو یوں ان کو یہ محکمے اس تک محدود رکھا گیا ہے. تو ان کی ناراضگی اپنی جگہ موجود ہے. پھر اس کے بعد علی شان سونی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بڑی تگ و دو رہی ہے، اور کیونکہ جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سردار جو نیازی صاحب ہیں وزیر اعظم، وہ پہلے ان کے پاس محکمہ خوراک تھا جب وہ وزارت تھی، تو انہوں نے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ان کو یہ پیغام ملا ہے کہ فی الحال آپ کو جو وزارت وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اسی پہ آپ وہ کریں، اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں، اور ان کو روک دیا گیا فی الحال کسی وزارت سے. اینی ہو کل پتہ چل جائے گا. علی شان سونی کو وزارت خوراک مل سکتی ہے. چودھری اخلاق محکمہ مال لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یوں یہ یعنی گروپ آپ کو پتہ ہے کہ یہ برسس گروپ سمجھا جاتا ہے. چودھری ارشد جو ہیں وہ پاور سیکٹر یعنی بجلی جو ہے وہ کیونکہ کزن بھی ہیں برسر سلطان کے، اور اظہر صادق بہت ہی اہم یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب تمام جو سڑکیں اور بڑے بڑے ٹھیکے محکمہ شاہرات وہ لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور یوں انصر عبدالی جو کہ پہلے سے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے بھائی کا بڑا اہم رول ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش بھی کی ہے، تو وزیر صحت ہی ان کو بنایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو واپس لائیں گے اور کچھ اہم لوگوں کو واپس لائیں گے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ اوورال چیزیں ہیں. ابھی ناراضگی چل رہی ہے جناب. ایک تو بہت اہم لوگ جو موجود ہیں وہ
حافظ احمد رضا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ انہوں نے آج کہا تھا کہ وہ کشمیر آج پارلیمنٹری کمیٹی پارٹی میں وہ نہیں آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. تو یوں اگر جموں اور ویلی سے صرف 2 وزارتیں دی جا رہی ہیں، ایک کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا ہے، باقی سارے لوگ اگنور ہیں، ان کو مختلف پورٹ فولیوز یعنی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گے، لیکن فی الحال وہ ناراض ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرپرائز اگر آئے گا تو سرپرائز جو ہے وہ جموں اور ویلی سے ہی مہاجرین کی سیٹوں پر سرپرائز آ سکتا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیڈ کرنے کے لیے، جیسے آزاد جموں اور کشمیر میں تو سمجھ آتی ہے چیزیں ہیں، 33 سیٹیں ہیں اس میں، لیکن وہاں پہ 12 میں سے 9 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی پی ٹی آئی. اور اس کے بعد ابھی تک سوائے عبد الماجد اور اقبال سرگالہ کے کسی کو ایسا عہدہ نہیں دیا جا رہا. یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے. تو کشمیر کونسل میں کل بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے، بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج پارلیمنٹری کمیٹی پارٹیاں دونوں یعنی اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں. آج رات کو ہم آپ کے ساتھ مزید جو چیزیں اپڈیٹس ہیں، ہماری جو ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور رکھیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن پہ کلک کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. اور اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بات کسی بھی موضوع پہ کرنی ہو تو آپ ہمیں ضرور واٹس ایپ کیجئے. بہت شکریہ.